اتنا تو زندگی جینے کا سلیقہ آ ہی جاتا ہے۔ ہاں، کل ہم جس جلسے میں تھے، نام تو نہیں بتاؤں گا کہاں تھا، مگر اتنا آپ سن لیں کہ بالکل مسجد سے ملی ہوئی دیوار تھی جن کے گھر پہ تھا۔ میں عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا اور ڈی جے پہ گانے بج رہے تھے۔ میں نے صاحب خانہ کو بلایا، شعیب بھائی، اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا گھر قریب ہے اور دیوار تمہاری بالکل اللہ کے گھر سے لگی ہے، اور آپ کے گھر پہ گانے اور ڈی جے میں تو مسجد کے در و دیوار بھی ہل رہے تھے۔ میں نے کہا احساس نہیں ہوتا کہ فلسطین کے بچوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، ایک وقت کا دو وقت کا ان لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے اور آپ لوگ موج اور مستی کی زندگی گزار رہے ہو؟ کوئی احساس نہیں، کوئی خیال نہیں۔ اتنا تو ہے، مبارکباد کے قابل ہے مولانا انس صاحب کہ سید صاحب نے بھی بتایا اور دیکھا، آنے کے بعد بہت اچھا لگا، بڑا پیار کے ساتھ حضرت نے کھانا بھی کھلوایا، ناشتے کا بھی انتظام کرایا، حالانکہ ناشتے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، کم سے کم ایک ایک بچے کو اپنے عالم ضرور بنا لینا۔ بعد مرنے کے قبر پہ کھڑا ہو کے اگر فاتحہ پڑھے گا تو یہی عالم دین پڑھے گا، یاد رکھنا۔ اس لیے مرنا سب کو ہے۔ سید صاحب کی موجودگی میں شعیب بھائی بیٹھے، ہم نے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے، جن کی دنیا میں طوطی بستی تھی، عزت کے ڈنکے بستے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے۔ قبریں پھٹ گئیں، بے نام و نشان ہو گئے، کوئی دنیا میں نام لینے والا نہیں ہے، مگر آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ رسول کے پیار میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور دنیا کچھ بھی کہتی رہے، قرآن تو یہی کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ عالموں کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جزا عطا فرمائے۔ آج بھی الحمدللہ کوئی ایک مجھے بتائے کہ عالم ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی خالی داڑھی رکھنے والا۔ اچھا ایک بات بتائیں، گدھے پہ کتابیں رکھ دی جائیں تو عالم بن سکتا کیا؟ مطلب ہی نہیں ہو سکتا۔ بھیا بہت سال، 15-20 سال محنت کرتا ہے ایک عالم بننے کے لیے بندہ۔ غور کریں گے آپ لوگ، ایک عالم بتا دو، ایک عالم، جاہل کی بات نہیں کر رہا ہوں شعیب بھائی، کہ جس کی شادی میں کوئی گندی خرافات اور ناچ گانے ڈرامے وغیرہ وغیرہ کوئی معاملہ ہو۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے بڑے بڑے عالموں کو دیکھا ہے، جب ان کے بیٹوں کی شادیوں کا موقع ہوتا ہے، خود کی شادی کا موقع ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہے، نبی کے میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، نبی کے میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سب یہ علم کی برکتیں ہیں، یہ سب علم کی برکتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رحمت و نور کی بارش برسائے اور ہمارے حافظ انس صاحب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ممبر نور پہ سارے علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں اسما سے واقف نہیں ہوں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مدرسے کے بچوں کی فرمائش ہے کلام تاج الشریعہ کے لیے میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے قلم سے نکلے ہوئے 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ سید صاحب نبی کے بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں انس بھائی بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس نعت پاک کا مجھے صدقہ ملا ہے۔ تقریباً 4 سال سے پورے بھارت میں نے اس کلام تاج الشریعہ کو اتنا پڑھا اور اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑے بڑے مفتیان اعظام نے ماشاءاللہ دعاؤں سے نوازا، اور جب پروگرام میں جاتا تھا شعیب بھائی لوگ یہی کہتے تھے ذرا حضرت وہی کلام تاج الشریعہ پڑھ دیں، ذرا وہی کلام تاج الشریعہ پڑھ دیں۔ سید صاحب اتنا پڑھا، سرکار کا کرم ہو گیا کہ عمرے کا ٹکٹ تو کئی سال پہلے ہی مل گیا تھا، مگر دعا یہ تھی کہ رب